انشاءاللہ اب آپ کے اسی جوش اور ولولے کے اندر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اسیر ناموس رسالت محافظ عقیدہ ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مبارک بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرما دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن الآخرون السابقون صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر تا خوشحالیگم دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر تا خوشحالیگم چی دلبر پکی لیدے شی دا محشر اختر زمالے۔ پشتو سمجھنے والے کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر تا خوشحالیگم چی دلبر پکی لیدے شی دا محشر اختر زمالے۔ او کہ ایمان غاڑے قربانی شل جانا نزنے کہ ایمان غاڑے قربانی شل جانا نزنے دا مدینہ منورے ماہتابہ نزنے او کدی دا خدای دوستی پکاروی پا دنیا او عقبہ زان صدقہ کرد نبی آخر زمان نزنے او مجنون بنو دا لیلہ پا محبت گرفتار کہ خبر شوے وے زمان دا دل بر جا نزنے او سعجب خون بوی عالمہ دا محشر پورزے چی امتی نارے یخیجی لدہان نزنے او قسم دے سترگی خوبائیوان اڑوم دا سپین رخسارا پا محشر دا امید لرمل سبحان نزنے او دا کربغی آقا تبیا جاڑا محمد امینہ چی مدینے تا دی خدای بوزی لإحسان نزنے اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و قوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल मुजाहिदीन। तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस अस्तान आलिया दरियाए रहमत शरीफ, आपके साहबजादगान साहिबान, बरज़ शरीफ के साहबजादा साहिब और बिलखुसूस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह खज़रो और अटक के ज़िम्मेदारान और कारकुनान, दूर नज़दीक से आने वाले तमाम शाकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रत सैयद इनायतुल हक़ शाह साहब सुल्तानपुरी ने आपको मुख्तसर वक्त में जिस राह अज़ीमत पर हम चल रहे हैं उसी हवाले से कुछ ज़हनसाज़ी की, और जो आपका रिस्पांस था उनकी एक एक बात पर जब आपके चेहरों पर चमक उठता तो हकीकत तो ये है कि बंदा परेशान हो जाए। जब बात गिरफ्तारी की हो, बात आजमाइश की हो, इम्तिहान की हो, तो होना तो ये चाहिए कि आपके चेहरे मुरझा जाए और आपको फिक्र हो जाए कि ये क्या होगा, ये तो बड़े मुश्किल मरहले शायद आ जाएंगे। लेकिन यकीन करे, मैं जब आप लोगों के चेहरों को देख रहा था और आप जिस तरह एक एक बात पर झूम कर नारे लगा रहे थे, तो मैंने दिल में ये कहा कि करोड़हा रहमत नाज़िल हो हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र पुरअनवार पर, आपके कब्र मुबारक पर करोड़हा रहमत नाज़िल हो, जिन्होंने इस कौम को फिर से वही जज्बा दिया जिसकी नवीद हज़रत अल्लामा इकबाल ने आधी सदी पहले उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई और फरमाने लगे कि निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से वो शेर फिर होशियार होगा। वल्लाहि लज़ीम उम्मत में फिर से वही जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो चुका है। आज इस महीने में ये जो जुमादा सानी की महीना है, इसकी खुसूसी निस्बत है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारगार सानी असनैन खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया व रसूल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। तो क्यों ना आपके उस जज्बे अजीमत को आज हम उसकी एक झलक बयान करें कि आप अपने जिस्म मुबारक पर एक बार नहीं, आप डंग पे डंग आए जा रहे हैं। इसके बावजूद आप मुसलसल जब आपके साथ शाम उसी वक्त जब आपको मुसलसल वो डसते जा रहे हैं, मगर आपने अपने पांव मुबारक को हरकत भी नहीं दी। किस वजह से? मखाफत अय्यंतबिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। तो यकीन करे वो जज्बा अजीमत अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी जान तो बहुत कीमती है, इस जान ये तो बहुत कीमती है और ये उसी वक्त पता चल जाता है जब मैदान में इसको कुर्बान करने का वक्त आ पहुंचता है। फिर बंदे की वो सारी हालात जो है ना, इस वक्त कैफियत और होती है, फिर उधर कैफियत और होती है, आगे इम्तिहान हो तो कैफियत और होती है। मगर खुदा की कसम जो डंग पे डंग आए और अपने पाँव मुबारक को हरकत भी ना दे, इस वजह से कि कहीं मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के आराम में खलल ना आ जाए, तो आप ये सोचे कि वो कैसे जज्बे थे। उन्हीं जज्बों का तो हम तस्वर भी नहीं कर सकते। और सहाबा ने वो मैदान अमल में कर दिखाया। खत्म नबूवत की बात आई तो सहाबा यूं मैदान में निकले। हजरत हबीब बिन ज़ैद जब आपने मुसैलमा कज़्ज़ाब के आगे आपने मेरे मुस्तफ़ा करीम की नबूवत की गवाही दी, खत्म नबूवत की, तो रिवायात में ये यहाँ तक है
کہ جب مسیلمہ نے آپ کے جسم مبارک کو کاٹنے کا حکم دیا اور ان کو کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو آپ نے آگے سے جواب دیا لا یسمع وراک، میں آپ کی بک بک کبھی نہیں سنتا۔ جب انہوں نے دوبارہ کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے پھر سے کہا اشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا لا یسمع وراک، میں آپ کی بک بک کبھی نہیں سنتا۔ جب انہوں نے پھر سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا نام نشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے یہ گواہی 3 مرتبہ دی اور تینوں مرتبہ مسیلمہ کے بارے میں جب بات آئی تو آپ نے کہا میں آپ کے فضولیات اور بک بک کو کبھی نہیں سنتا، ہاں حضور کی بات ہو تو پھر ہم سنتے ہیں، پھر ہم خوب سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بندے ہو، جب میری بات ہو نہیں سنتا، حضور کی بات ہو سنتا ہے۔ میں نے کہا عاشق ہی وہی ہے، جب یار کی بات ہو سنے گا اور جب خلاف بات ہو تو وہ کہے گا نہیں نہیں میں کبھی نہیں سنوں گا، کیونکہ میرا سب کچھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا ایمان ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم نے اسی وقت جلاد بلایا، ہمارے سامنے تو کوئی بھی ہمارے سامنے وہ سختی اور تکالیف نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مسیلمہ نے جلاد بلائے اور کہا کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ لو، یہاں سے کاٹ لو جوڑ میں۔ جب انہوں نے کاٹا فرمایا آپ نے کہ محمد الرسول اللہ، گواہی تو وہی ہے کہ میرے کریم آقا اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے کہا یہ دوبارہ جو ان کے بائیں پاؤں کا ہے یہ بھی کاٹ لو، انہوں نے بایاں پاؤں کاٹ لیا۔ پھر کہا اب بتاؤ، آپ نے کہا گواہی وہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ لو، جب بایاں ہاتھ کاٹا پھر کہا اب بتاؤ، انہوں نے کہا رسول تو رسول اللہ ہی ہے۔ جب انہوں نے سارے ان کے ہاتھ بھی کاٹے اور پاؤں بھی کاٹے تو روایات میں آتا ہے کہ سر سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک کی سارا جسم آپ کا صرف یہ جسم بچ گیا، اس میں بھی ہاتھ نہیں تھے۔ پھر کہا ابھی آگ جلاؤ اور ان کو آگ میں ڈال دو، تب میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ کٹے ہوئے جسم کے ساتھ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ جب ان کو اسی آگ میں ڈالا گیا تو اسی آگ میں بھی آپ کے جسم مبارک جب آدھی تھے اور آدھی نہیں، اسی وقت بھی آپ کے زبان مبارک سے یہی نعرہ نکل رہا تھا کہ چاہی تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان ٹکڑوں کو بھی آگ میں جلا دو، نعرہ وہی ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یقین کرے ان جذبات کی وجہ سے تو کفر پریشان ہے کہ جب بات تکالیف اور مصائب کی ہوں یہ یوں جھوم جاتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں کہ تکلیف جو بھی ہو سرکار کے نام پر تو ملے گی۔ آپ فرماتے تھے نا حضور امیر المجاہدین کہ چلو میں جیل میں گیا، کم از کم باہر کو لوگوں کو تو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ مولانا کوئی کرپشن میں نہیں آیا، کوئی ملک کو لوٹنے یا اس ملک کے ساتھ غداری کے جرم میں تو جیل نہیں گیا، یہ صرف حضور کی عزت کی بات کرتا ہے اور اس وجہ سے جیل جا رہا ہے۔ یقین کرے حضور امیر المجاہدین نے اس عظیمت کے راستے پر خود بھی آپ چلے، کیونکہ آپ وہ قائد عظیمت تھے، جو بھی قدم اٹھاتے تھے پہلے اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ میں اندر چھپ جاؤں اور میں آرڈر دے دوں کہ آپ لوگ نکلے میں آرام سے بیٹھوں گا، پہلے سب سے پہلے اپنے صاحبزادگان صاحبان کو نکالا اور پھر میدان میں ان کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ وہ ہمارے بیٹے کہاں پہ ہے، وہ آیا زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں، وہ آیا ہمارے پاس ہے یا گرفتار ہو چکے ہیں۔ جب امت نے دیکھا کہ اس راہ عظیمت کا یہ مسافر حضور کے دین کے لیے اس حال میں نکل رہا ہے
اب بھی الحمدللہ وہ جوش اور جذبہ، وہ اخلاص امت میں موجود ہے کہ آج اگر اٹک میں، چارسدہ میں، پشاور میں، مردان میں اور پاکستان کے کونے کونے میں بچہ بچہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ حضور امیر المجاہدین کا وہ اخلاص ہے کہ جب آپ نے اخلاص کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھا تو پھر ظاہری بات ہے پھر امت نے آنا ہی تھا پیچھے، اور آپ تو وہ شخصیت ہے کہ جو کام زندگی میں آپ نے کر گئے اور آپ الحمدللہ وہ جذبہ دے کر گئے، خدا کی قسم آپ کی جنازے نے بھی وہ کام کر دکھایا کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے آج ہم جن کا تذکرہ کریں گے راہ عظیمت کے اس پہلے عظیم مسافر کا کہ جب انہوں نے میرے مصطفی کریم کی آواز پر لبیک کہا تو کفار مکہ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اور آپ نے اتنے زد و کوب کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کہ آپ کا چہرہ مبارک نہیں پہچانا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں جب آپ بے ہوش ہو کر قبیلے والوں نے آپ کو بے ہوشی کے حالت میں اپنے گھر لے کے گئے تو سب نے مل کر صلاح مشورہ کیا کہ اب ان کو تو دوبارہ ہوش نہیں آنا، یہ تو ان کا یہ حالت ہے کہ اب دوبارہ شاید ان کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے۔ آپ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلسل آپ بے ہوش پڑے رہے، لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا جو آپ نے اپنے زبان مبارک سے کلمہ نکالا وہ یہ نہیں تھا کہ میرے زخموں کا کیا ہوگا اور مجھے جو اتنے تکلیفیں دے گئیں، کیا آپ لوگوں نے میرا بدلہ لیا؟ کیا آپ لوگوں نے ان میں سے کسی کو زخمی کیا؟ قصاص تو میرا حق ہے، اب قصاص تو لے لیتے۔ آپ نے جو سب سے پہلا کلمہ اپنے زبان مبارک سے نکالا وہ یہ تھا ما فعل رسول اللہ، میرے کریم آقا کی کیا حالت۔ جب حالت یہ ہو کہ آپ نے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور آپ نے سب سے پہلے یہ کلمہ، تو پھر میرے مصطفی کریم کی طرف سے جو عنایتیں ہو، پھر اللہ کریم جل جلالہ آج 1450 سال بعد بھی آپ کے ذکر مبارک سے اور آپ کے نام مبارک سے ہماری ایمانوں کو جلا مل رہی ہے اور ہمیں ان کے نام سے بھی سکون مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ کردار ادا کر دیا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں نے جن کا بھی اس دنیا میں میرے اوپر کوئی احسان تو حضور نے احساناً کہا ہے، ورنہ کسی کا حضور پر احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان تو حضور ہی کا ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہم کبھی اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، مگر آپ نے کہا کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا مقروض ہوں اور پورے امت مسلمہ مقروض ہے، اور قیامت کے دن اللہ کریم جل جلالہ اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم جس راہ عظیمت کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جب آپ کو خلافت مل گئی تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ سامنے سے انتہائی اور شدید ترین حالات تھے۔ لشکر اسامہ راستے میں تھا جو آپ نے میرے کریم آقا نے اپنے حیات مبارکہ میں ظاہری مثال میں اس کو رخصت کیا تھا۔ پھر اس کے بعد فوراً مانعین زکوٰۃ کی بات آ گئی، یہ فتنہ بھی اٹھا، اور اس کے بعد جو دوسرا فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ مسیلمہ بھی اپنے حواریوں کے ساتھ میدان میں نکلا اور کھل کر ختم نبوت پر حملہ آور ہوا۔ تو اسی وقت جو آپ نے فیصلہ فرمایا یہ پورے امت مسلمہ کے لیے ایک مینار نور ہے۔ بات ہو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو آپ بالکل سلیم الطبع تھے اور آپ کے دل مبارک پر اکثر رقت وہ غالب ہوتی، آپ جلال میں کم آتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق مرید و مراد رسول آپ نے فرمایا کہ ایک ساتھ تمام محاذوں میں جنگ کرنا اور لڑنا یہ مناسب نہیں ہے، اور آپ نے پھر آگے جملہ فرمایا تالف الناس وارفق بہم، ان لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کرو، کچھ نرمی کی معاملات کرو، تمام محاذ کو ایک ساتھ کھولنا اچھی بات نہیں ہے،
جو کہ آپ تمام محاذوں کو ایک ساتھ کھول رہے ہیں، وہ لشکر اسامہ بھی بھیج رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کر رہے ہیں، اور آگے سے مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد کر رہے ہیں، تو ایک ایک محاذ پہ جانا چاہیے۔ تو آپ نے اسی وقت جواب دیا اور فرمایا ثقلت کا امک یا عمر اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ عمر تو کیا بات کرتا ہے، تو جب اسلام نہیں لے آئے تھے تو ہر میدان میں بڑی باتیں کرتا تھا، اب تو مجھ کو ایسے مشورے دے رہا ہے۔ سن ہے حضرت سیدنا عمر فاروق، اگر میں مدینہ شریف میں تنہا رہ جاؤں، میرے پاس کوئی نہ رہے، میں بالکل اکیلے تنہا رہ جاؤں، اور جنگل کے درندے آ کر میرے وجود کے، میرے جسم کے بوٹیاں نوچ لے اپنے منہ میں، اپنے دانتوں میں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پردہ دار عورتوں کے گھروں میں داخل ہو جائے اور وہ جا کر ان کی بھی بوٹیاں نوچ لے، تب بھی یاد رکھنا کہ لشکر اسامہ بھی جائے گا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جنگ ہوگی، اور جنہوں نے میرے کریم آقا کے ختم نبوت پر حملہ کیا تو میرا حکم ہے، بدری ہو غیر بدری ہو، جو بھی حضور کے صحابہ جتنے بھی ہو، سب کو حکم ہے کہ تمام میرے کریم آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پہنچ جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، وہ یہی چاہ رہے تھے نا کہ اس نعرے کو ختم کر دے۔ حضور امیر المجاہدین نے ان کو یہ فکر دی کہ یہ ہم جا کے وزراء کو کس طرح خرید لیں گے، پھر قانون سازیاں کر کے اس قانون میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ انہی میں تھے کہ حضور امیر المجاہدین نے من سب نبیًا فاقتلوہ کا نعرہ پاکستان تو کیا دنیا کی کونے کونے میں پہنچا دیا۔ اب آپ کے ہر گاؤں سے بچہ نکلے گا اور فرمائے گا من سب نبیًا ہمیشہ سے جب سے امت راہ عظیمت کی مسافر بنی رہی اور انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، تو پھر اسلام نے کیسر و کسریٰ کی طاقتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور یہ بھی نہیں تھا کہ اسی وقت مسلمانوں کے پاس مال و زر تھا، مسلمانوں کے پاس طاقت اور قوت تھی، لیکن کس کی؟ مال و زر کی نہیں، میرے مصطفیٰ کی عشق و محبت کی۔ آپ نے ہمیشہ حضرت علامہ اقبال پکار اٹھے، اگرچہ زر ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبھی زری سے نہیں۔ اور اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ فرمائے میری قوم کے یہ بچے بیدار ہو جائے، عشق مصطفیٰ اور میرے کریم آقا کی عشق و وفا کی طاقت سے لبریز ہو کر میدان میں نکلے، میرے قوم کا ایک ایک بچہ پھر زمانے کا سکندر بن جائے گا۔ اس لیے جو حضور امیر المجاہدین کا ذہن تھا اس امت کو جس حال پہ لانے کا، وہ یہی تھا کہ امت پھر سے اسی میں وہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہاتھ میں چاہے کچھ بھی نہ ہو، مال نہ ہو، زر نہ ہو، لیکن جب کفر کو للکارنے کا وقت آئے تو سیدنا خالد بن ولید اپنے وقت کی سپر پاوروں کو کہے، من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائل فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم فاتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون وإن ابیتم فإن معنا قوما یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر۔ اب کے وقت کو سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کو خط لکھتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید کی طرف سے خط ہے اور آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو امان پاؤ گے، اسلام میں داخل نہ ہو تو پھر جزیہ اور ٹیکس ذلیل ہو کر ادا کرو، جزیہ اور ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور اگر یہ بھی آپ نے ادا نہ کیا تو پھر سن میرے پاس میرے کریم آقا کے وہ غلام ہے کہ اتنا پیار اور محبت آپ کو شراب پینے سے نہیں ہے جتنا ہم کو حضور کے دین پر اپنی سر کٹانے یقین کرے،
جب جذبات کا یہ عالم ہو کہ حضرت عمرو بن خیثمہ، باپ بیٹے خیثمہ اور حضرت عمر دونوں جنگ بدر کے لیے آپس میں لڑ رہے ہو، بیٹے نے کہا میں نے جانا ہے اور والد نے کہا میں نے جانا ہے، جب عالم یہ ہو کہ حضرت عمرو بن جموح اپنے 4 بیٹوں کے باوجود میرے کریم آقا کے سامنے رو رہے ہو اور بچے جا کے شکایت لگا رہے ہو، یا رسول اللہ جب ہم جا رہے ہیں تو یہ تو معذور ہے، دونوں پاؤں پہ معذور ہے، ان کو ضرورت کیا ہے، ویسے بھی شریعت نے ان کو رخصت دی ہے، اور ہم جا رہے ہیں جب تو ہم تو ان کا سارا ذمہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہے، ہم جا رہے ہیں اور اس کو شریعت نے رخصت دی ہے تو یہ گھر میں بیٹھا رہے۔ تو آپ رو رو کے میرے کریم آقا سے فرمانے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ میں بھی شہادت کے لیے بیتاب ہوں، میں بھی شہادت کے لیے بیتاب ہوں، اس لیے کہ صحابہ کے درم کے قلوب میں جو یہ جذبہ تھا اپنے کریم آقا کی غلامی میں، یقین کرے ان کے سامنے کیسر و کسرا تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جب بندہ موت کے لیے لڑ رہا ہو، جب بندہ شہادت کے تمنا لیے میدان میں ہو، اور جب بندہ آج اسی وجہ سے گھر سے نکل رہا ہو کہ ہائے کاش مجھے اللہ کریم آج ہی شہادت کی موت دے، پھر ان کو شکست کون دے سکتا ہے؟ یہ تو تب کی بات ہے کہ جب بندہ ڈر ڈر کے کبھی مال و دولت پہ کہ اگر میں نکلا تو میری مال و دولت کی کیا ہو، پوزیشن کیا ہوگی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، جب یہ حالت ہو تو پھر بندہ میدان میں نکلنے سے ڈرتا ہے، لیکن جب حضور کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر میدان فیض آباد سجتا ہے۔ پھر نوجوان بھی آگے بڑھ کر اپنی جوانیوں کی عمر میں سینے پیش کر کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ امیر المجاہدین الحمدللہ اس امت کو جذب عظیمت اور جذب صدیقی عطا کی ہے، جذب فاروقی عطا کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی انہی جذبوں کے تحت انشاءاللہ ان جوانوں نے اب حضور کی دین کو تخت پر لانا ہے۔ یقین کرے، توجہ میری طرف، آپ یقین کرے کہ جب جوانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیسے کر سکتا ہے ان جوانوں کے ان جذبوں کے سامنے؟ اس لیے تو آج عالم کفر بھی لڑ رہا ہے۔ پاکستان میں جن قوتوں نے اسلام کا راستہ روکا ہے ان کے لیے بھی اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ تحریک لبیک ہی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ نکلتے ہیں تو کرسی کے لیے نہیں نکلتے، یہ لوگ نکلتے ہیں تو اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، یہ نکلتے ہیں تو کچھ لو اور کچھ دو کی وجہ سے نہیں، ان کے لیے آگے چاہے مشکلات ہوں، تکالیف ہو، مصائب ہو، ان کو بخوشی قبول کر کے جب وہ تو ان کی اولاد ہے کہ جب پھانسی کے پندے کی طرف بھی جا کر مست ہو کر یہ نعرے لگا رہے تھے، من عاشق سرمست مزدار میں اندیشم، پروانہ جاباز مزنار میں اندیشم۔ ان کو پتا ہے یہ کفایت اللہ کافی کی اولاد ہے۔ جب انگریز نے ظلم کی انتہا کی اور جا رہے تھے آپ پھانسی کے پندے کے طرف تو اسی وقت بھی فرما رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ حضرت فضل حق خیر آبادی امام المتکلمین کی اولاد ہے جو کہ کالی پانی کی سزا کو قبول کر کے آپ کا جنازہ بھی ادھر سے نکلا، مگر پھر بھی آپ فرماتے تھے فدیت محمدً خیر البرایا۔ یہ حاجی محمد امین کی اولاد ہے کہ جب 1953 میں تختہ دار پر آپ نے فرمایا مستاد عشق و جرم وجنی دا غوغا چے دنن، سر کرا پورتا پا دیوال دا تماشا چے دنن، او مستاد عشق رسے ازل نپ گردن راوڑے دا دار دا سر دا پاس دا زما سزا چے دنن، او زہم خواخیم چلتان قربانی شم دا ازل نمیراوڑے دا سودا دا، استاد عشق پت میں وجنی سا غوغا دا، سر را پورتا گڑا عجب تماشا دا، بل کسور میں غماز نوینی قسم دے جستا من زما جملہ مدعا دا، نزہم خواخیم چلتان قربانی شم دا ازل نمیراوڑے دا سودا دا، او ہر ساتھ یہ روح ہزار ہزار کر رتا یا رسول اللہ زار دے لتا امدگا بے منشا دا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی حضور امیر المجاہدین
کہ اس عظیم مشن کو انشاءاللہ آگے لے کر چلنا، کیونکہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ اب بھی آپ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کے جذبے، آپ کی توجہ، آپ کا فیض الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا جو نظریہ ہے وہ الحمدللہ پل پل ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اسی نظریے کو لے کر جس راہ عظیمت پر آپ نے اس حال میں بھی، کہ کوئی اس حال میں خطیب الاسلام نے کہا کہ میں نے کہا حضور آپ تو ماشاءاللہ ایسے مدرس ہیں کہ جہاں پر آپ بیٹھ جائیں ہزاروں علماء آ جائیں آپ سے فیض لینے کے لیے، کہہ رہے کہ میں ایک مرتبہ آپ کے پاؤں مبارک دبا رہا تھا تو آپ کے پاؤں مبارک میں بھی سوجن آ چکی تھی۔ ایک وقت میں نے آپ یہاں میں دبا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گردن مبارک پر بڑے بڑے نشان تھے کالے کالے، تو کہہ رہے کہ مجھے بالکل دیکھا مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا لیکن وہ نشانات ابھی موجود تھے، تو میں نے کہا حضور یہ کیسے نشانات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین نے مجھے فرمایا کہ خطیب الاسلام یہ وہ نشانات ہے کہ جب مجھے گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو وہ بندے مار رہے تھے، تو جو ادھر میرے خدام تھے، بچے تھے، کارکن تھے، وہ میرے اوپر یوں گر گر کر مجھے بچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں نہیں استادوں کو نہیں مارنا، ہمیں مارو۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کے تو ابھی کھیل کودنے کا ٹائم تھا، پتہ نہیں یہ اسکول کالج میں کھیل کود میں کہاں پہ مصروف ہوتے، مجھے مارو۔ میں نے ان کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر لگا دیا ہے، میں نے ان کو ان مشن پر لگا دیا ہے، اس مشن پر مجھے مارو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ ڈنڈے پھر مجھے پڑے، مگر خدا کی قسم آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، آپ نے اس کا گلہ اور شکوہ بھی نہیں کیا، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا ورنہ جو سختی امیر المجاہدین پر اندر ان ظالموں نے جو سختی اور تکالیف اندر پولیس والے رو رو کے کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے کسی عالم کو، کسی حافظ الحدیث کو، کسی حافظ القرآن کو اس حال میں نہیں دیکھا جو امیر المجاہدین کو ہم نے دیکھا، کہ کتنی سختی وہ کرتے تھے، کتنی شدت سے وہ پیش آتے تھے، مگر پھر بھی حضور امیر المجاہدین کا یوں چہرے کی مسکراہٹ اور یوں آپ کا استقامت اور اخلاص ایسا تھا کہ بڑے بڑے لوگ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا بچے لگ رہے ہو، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ خدا کی قسم میں نے پہلے کریک ڈاؤن میں جب وہ معاملہ طویل ہوتا جا رہا تھا تو میں نے ایک بندہ ان کے خاندان کا تھا، ان کو ملنے کی اجازت مل گئی تو میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا حضور امیر المجاہدین کو میرے طرف سے پیغام بھی پہنچاؤ، کیونکہ اسی وقت ذمہ داری میرے اوپر تھی تحریک کی، اور میں نے کہا اس کو امیر المجاہدین کو بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ ظاہری بات ہے اچانک اتنی بڑی وہ آ گئی اور پھر ہم اس کو اٹھانے کے قابل تو نہیں تھے، تو میں نے کہا اتنا ہم کوئی سگنل مجھے مل جائے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ خدا کی قسم جب وہ بندہ نکل آیا تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا اور مجھے کہا کہ حالت تو حضور امیر المجاہدین کی بہت خراب ہے، کہہ رہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ حالات ہے، مگر انہوں نے اپنی تکلیف کا ایک بھی ذکر نہیں کیا کہ میرے اس کو یہ تکلیف ہے، ان کو کہہ دو کوئی بھی کچھ لو دو پر آ جاؤ اور مجھے چڑھا لو، نہیں نہیں۔ انہوں نے کہا جواب میں کہ شفیق امینی کو کہہ دو کہ یہ سر ادھر سے کٹ جائے یا ادھر سے کٹ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ نے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दुनिया में इनके ठोकर से सहरा वो दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यकीन करे आपने ये नहीं फरमाया कि नहीं मेरे लिए कुछ असबाब और फिर मैं बाहर रहकर फिर ये करूँगा फिर वो करूँगा। आपने कहा हमारी जैसी भी हालत हो, आपने उसूल पर कभी सौदेबाजी नहीं करना, आपने उस मिशन को आगे लेकर चलना है। यकीन करे हमें वो कायदे अजीमत मिले थे, और ये हमारी खुशकिस्मती थी खुदा की कसम कि हमें इस ज़माने में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जैसा कायद मिला। हमने देखा अपनी ज़िंदगी में बड़े के हमने किस्से भी सुने, अपने असलाफ की तारीख में हमने जिक्र पाया कि वो इस्तिकामत के पहाड़ थे, मगर देखा किसी को नहीं था, किसी को नहीं देखा था कि जवानी की उम्र में जाए 27 साल बाद वो खमीद कमर निकले मौलाना हसरत मोहानी, और वो अंग्रेज की चक्की रोजाना 20 सेर आटा वो चक्की पे पीसे, मगर जब भी निकले तो निकलते हुए भी ये ना कहे कि बस मेरा बस हो गया, अब मैंने आगे इस मिशन की तरफ नहीं जाना। नहीं नहीं, जब वो रोजाना मुशक्कत कर रहे हो फिर भी जुबान पर यही हो है मश्क सुखन जारी, और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। खुदा की कसम जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन 5 महीने और 22 दिन बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी के सख्तरीन रातों को गुजार कर, सख्तरीन मसाइब और मुश्किलात से गुजर कर जो ही आप निकले, और पहले जुमा पर जब आप मैदान में आ गए तो आपने ये नहीं कहा कि बस अब हम अजीमत को छोड़कर रुखसत की राह पर जाते हैं, अब हम ये करते हैं, अब हम वो करते हैं, दरमियानी रास्ता निकाल कर। नहीं नहीं, आपने भी उससे आगे बढ़कर कुफर को ललकारा, उनके यारों को ललकारा, कादियानी को ललकारा और उनके हिमायती को ललकारा, और फरमाया कि हम वो नहीं है जो चुप जाए, जो बैठ जाए और ये कहे कि अब हमें आगे बढ़कर इस अंदाज से जाना है। आपने उससे आगे बढ़कर फरमाया इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि बाबा जी की उस अजीम इस्तिकामत और इखलास की बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पहले से भी कहीं ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होती जा रही है। और इसका आपने देख लिया कराची में, इसी तरह यानी सिंध में और फिर पंजाब में जिस तरीके से रुकनियत साजी मुहिम चली और लाखों लोगों ने, नए लोगों ने रुकनियत इख्तियार की, तो ये इस तरफ इशारा है कि अब ये काफिला अपनी इंशाअल्लाह मंज़िल मकसूद की तरफ रवा दवा है तेजी के साथ। कोई लाख मरतबा चाहे इंशाअल्लाह ताला अब इस सैलाब को वो नहीं रोक सकता। कि मेरे करीम आका की इश्क़ व वफ़ा से मामूर और मकीनी गुंबद खज़रा का खुसूसी करम और नज़र है तहरीक पर, और ये बात तो तय और तस्लीम शुदा है और मुसल्लम है, जो हुजूर के इज्जत की बात करे, जो मेरे करीम आका के दीन के लिए निकले, उन पर खुसूसी कर्म मेरे मुस्तफ़ा करीम का होता है, फिर वो कभी भी आसरा नहीं होता। ये तो हमारे अमीर हमें फरमा गए कि जो हुजूर के लिए निकले, हम जिन मालिकों का काम करते हैं फिर वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ते। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से ये मनाज़िर देखे, अपनी आंखों से देखे कि वाकई फिर वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ते। हाँ, हम जिन मालिकों का काम करते हैं फिर वो करीम इतने हैं, फिर वो करीम इतने हैं कि वो हमें कभी भी बेआसरा नहीं छोड़ते। तो इंशाअल्लाह इस काफ़िले अजीमत ने अब आगे जाना है, और जो हमारे सामने मकासद है वो कोई दुनियावी नहीं है। हमारे सामने ये नहीं है कि हम इनको हटाए और खुद जाके बैठ जाए। हमारे सामने बहुत बड़ा एक अजीम मकसद है, और वो है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप ये खुद आप अपने ज़हनों में रखें
کہ جس مقصد کے لیے صحابہ افریقہ کے صحراؤں تک گئے، جنگلات میں گئے، اسی مقصد کو لے کر جب صحابہ دور دراز کے ممالک میں ان کے قبریں ادھر بنی، آج اسی اسلام کا نظام صرف پاکستان تو کیا پوری دنیا میں بھی نہیں ہے، یعنی ایک فٹ جگہ پر بھی نہیں ہے۔ اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا 73 سال ہو گئے اسی نظام کے لیے، 73 سال ہو گئے، مگر پاکستان میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نظام نافذ نہیں ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا، لاکھوں کی قربانیاں کیوں دی گئی، اور ہماری ماں بہنوں کی عزتیں کیوں لٹ گئی؟ اس وجہ سے کہ ادھر اسپتال نہیں تھے، یا اس وجہ سے کہ بھارت میں ہندوستان میں ہمارے لیے روڈ نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، یا اسپتال نہیں تھے، یا ادھر کسی کو گانا گانے کی اجازت نہیں تھی، یا ادھر بازار نہیں تھے جہاں پر بند آزاد گھومے پھرے، یہ سب کچھ موجود تھے، مگر ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ اس وجہ سے لگایا، ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکھ اور نظام میرے کریم کا ہو۔ تو آپ یقین کریں، جب 73 سال سے اس نظام کے آگے بھی انہوں نے بند باندھے ہیں، اب الحمدللہ پہلی مرتبہ الحمدللہ کافی عرصے کے بعد ایک تحریک جو خالصتاً نظام مصطفیٰ کے لیے میدان میں ہے، اور انشاءاللہ اس کی ثمرات دنیا دیکھے گی، صرف پاکستان نہیں دنیا اس کی ثمرات دیکھے گی، اور انشاءاللہ ہم نے اس نظام کو حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے انشاءاللہ۔ نظام نے تو انشاءاللہ تعالیٰ بابا جی نے جو جملے فرمائے ہیں، آپ ولی اللہ تھے، آپ ولی کامل تھے، کہ اس نظام نے تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے اس نظام نے تو آنا، یہ خوش قسمتی ہوگی انہی بندوں کی جن کی تگ و دو اور کوشش اس میں ساتھ رہے۔ انشاءاللہ ہم نے اب اس نظام کی طرف جانا ہے جس نظام میں مظلوم کی فریاد سنی جاتی ہے، اور جس نظام میں ظالم کے گریبان کو پکڑا جا سکتا ہے، اور جس نظام میں حضور کی عزت و ناموس کا پرچم بلند ہوتا ہے، جس نظام میں گستاخوں کو ریلیف نہیں بلکہ ان کو تخت دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے وہ نظام پاکستان میں اس کے لیے کوششیں کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے طاقتوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا پاکستان میں کہاں انہوں نے پیسہ نہیں لگایا، تو ہمارے لیے یہ سفر مشکل ہے، یہ سفر ہے کوئی جانا ہی قدم قدم بلائیں، لیکن یاد رکھے ناممکن بالکل بھی نہیں ہے، واللہ اللہ اور رسول کی تائید ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ تعالی تحریک کا ساتھ دے کر اس کے لیے انشاءاللہ راہ ہموار کرنا ہے۔ میں نے ادھر چیلم شریف میں بھی ایک مختصر حدیث میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی، اور ابھی آپ کے سامنے یہ حدیث سنا کر میں آپ کو تحریک کے ساتھ جڑنے کی اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کا ارشاد مبارک ہے، فرمانے عالی شان ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جنہوں نے کسی قوم کی جماعت کی تکفیر کی، تکفیر کی مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ کیا، ان میں اپنا وزن ڈالا، ان کو قوت بخشی اور ان کو زیادہ کیا، تو میرے کریم آقا نے فرمایا فہو منہم، وہ اسی میں ہی سے شمار ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جنہوں نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے راستے روکے 73 سال سے، اگر ہم ان کی تکفیر کریں، ہم ان کو ووٹ دیں، ہم ان کو سپورٹ دیں، ہم ان کی حمایت کریں، ہم ان کے لیے تگ و دو کریں، پینافلیکسز لگائیں، ان کی جھنڈے لگائیں، اور پھر ہماری اس پاور اور ہماری حمایت کی وجہ سے وہ ایک آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے، پھر وہ جا کر اسلام کا راستہ روکے 73 سال سے مسلسل، تو کیا اس میں یہ قوم برابر کے مجرم نہیں؟ جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ تعلق تو میری دنیا کے لیے تھا، وہ تو میں نے اپنے ٹرانسفارمر کے لیے، وہ تو میں نے گلی کوچے کے لیے، وہ تو میں نے اپنے بچے کو نوکری دلانے کے لیے، باقی میرا تو دینی تعلق آپ سے ہے۔ جب آپ نے ان کو پاکستان میں وہ پلیٹ فارم عطا کیا
جس پر انہوں نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے، یہ تو آپ نے اس کے لیے نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو دین دشمنی میں ان کا ساتھ دیا۔ اور پھر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شفیق امینی کا نہیں ہے، یہ ہمارے کسی امیر کا قول نہیں ہے کہ وہ اپنے جماعت کے لیے آپ کو اپنے طرف سے ایک بات کر دے کہ میں نے کہا حبیب الرحمان صاحب نے آ کر کہہ دیا کہ نہیں نہیں، تو آپ نے کہا یہ تو اس کی ذمہ دار ہے، یہ تو اپنی جماعت کی بات کرے گا۔ میں نے مصطفی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں دنیا میں ساتھ ہوں آخرت میں ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب دنیا میں آپ نے ان کے معیت اور ان کی صحبت اختیار کی اور ان کو قوت اور طاقت بخشی، کبھی ووٹ کے ذریعے، کبھی نوٹ کے ذریعے، کبھی حمایت کے ذریعے، آخرت میں بھی ان کا ساتھ آپ کو دینا ہوگا۔ کسی بھی صورت میں آپ ان سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ وہ جہنم میں ہوں گے، آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے، آپ بھی مجرم ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو مجھے بتائیے اتنے بڑے مجمع میں کون ہے جو کہ یہ کہے کہ میں نے زرداری کے ساتھ اٹھنا ہے، میں نے ادھر عمران کے ساتھ اٹھنا ہے، میں نے ادھر پرویز مشرف کا بھی ساتھ رہنا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں ہوگا جو کہے گا میں نے نواز کا ساتھ ادھر بھی دینا ہے۔ لیکن اسی مجمع میں بخدا اس قوم کا بچہ بھی یہ جانتا ہے اور مانتا بھی ہے، مخالفین بھی مانتے ہیں، موافقین بھی چاہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم ادھر چاہتے ہیں تو کس کا ساتھ چاہتے ہیں؟ ہم نے اگر دنیا میں امیر المجاہدین کا ساتھ دیا، آخرت میں بھی ہم چاہتے ہیں تو حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اکثر حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ دل جو ہے نا سیاسی ہو گیا اور یہ دل مذہبی ہو گیا۔ آپ نے کہا اللہ کریم جل جلالہ نے سینے میں دل ایک ہی رکھا ہے، اور اس کو ایک ہی دل کو آپ نے فرمایا دل بمحبوب حجازی بستائم، کہ دل لگانے کے ایک ہی جا ہے اور جگہ ہے، اور وہ ہے مکین گنبد خضرا کی طرف۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ جن کا ساتھ دنیا میں دیا، خدا کی قسم ہم روزانہ یہ سوال کرتے ہیں ہمیں ادھر بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، اور واللہ ہم ان کے لیے بھی یہ ایک ناصحانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ادھر ذلیل و رسوا ہونا ہے تو دے دو ان کا ساتھ۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ خدا کی قسم اسی راستے میں تو ہارنا ہے ہی نہیں۔ میں جب ادھر لڑ رہا تھا انہیں فور کے الیکشن میں، حالات ادھر آپ کو معلوم ہے، لوگوں نے کہا ابھی سے ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہارا ہوا ہے۔ میں نے کہا واللہ آپ نہیں سمجھ رہے، جب میں نظریے پر اس میدان میں نکلا تو میں جیت چکا۔ اب امتحان تو ان لوگوں کے ہیں کہ وہ ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں، ہلکے والوں کے لیے ہے۔ ہاں جب ہلکے والی جیت جائے تو پھر اس کے بعد میرا امتحان شروع ہو جائے گا کہ پھر میں کیا کروں گا اس پر۔ لیکن میں نے کہا جب میں نظریے پر یہاں پر آ چکا ہوں تو خدا کی قسم ہم جیت چکے ہیں، اس میدان میں ہارنا ہے ہی نہیں۔ جب بندہ حضور کے دین کے لیے میدان میں نکلے تو وہ تو ہارنے کی صورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک صحابی کو نیزہ مارا گیا، تیر مارا گیا، اور جب آپ کی روح پرواز کر رہی تھی تو اسی وقت آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ تو جو قاتل تھا وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو کامیاب نہیں ہوا، کامیاب تو میں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کو مارا اور یہ جا کے شہید ہو گئے اور میں زندہ رہا، تو کامیاب تو میں ہوا۔
کسی نے ان کو کہا، انہوں نے کسی سے کہا یہ مسلمان نے یہ بات کیوں کی؟ انہوں نے کہا جا کے حضور کے غلام اختیار کر لو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آ کر حضور کے غلام اختیار کی تب ان کو پتہ چلا کہ جب مسلمان زندہ رہ کر حضور کے دشمنوں سے لڑتا ہے تب بھی کامیاب ہوتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں ان کو شہادت کی موت آ جاتی ہے وہ تب بھی کامیاب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم تحریک لبیک کا کارکن، ذمہ دار، امیدوار، وہ جب میدان میں ہے تب بھی کامیاب ہے، وہ جیل میں ہے تب بھی کامیاب ہے، وہ باہر ہے تب بھی کامیاب ہے، وہ اسمبلی کے اندر فخری کی صورت میں ہے تب بھی کامیاب ہے، اور وہ اگر اسمبلی کے باہر ظالموں کو للکار رہے ہیں تب بھی کامیاب ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہمارے لیے خدا کی قسم ناکامی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں ناکامی وہی ہے جس وقت بندہ اپنے اصول اور نظریے سے ہٹ جائے، پھر وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ وہ چاہے بندے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، ان کو بڑے بڑے عہدے ملے، ان کو جو کچھ بھی ملے، لیکن اگر اپنے اصولوں سے اور نظریے سے بندہ ہٹ جاتا ہے تو پھر ناکام ہے۔ حضور امیر المجاہدین نے ہمارے لیے ناکامی کی کوئی صورت نہیں چھوڑی۔ انہوں نے الحمدللہ ہمیں وہ راستہ اور وہ طریقہ دکھایا جہاں پر کامیابی کامیابی ہے۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم، کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ اس در پہ پڑا ہو اور پھر وہ ناکامی بھی دیکھے۔ نہیں، وہ تو اتنے کریم ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس طرح شاہ صاحب نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے معاہدے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اور ہم نے الحمدللہ معاہدہ کس چیز پر؟ خدا کی قسم قیامت تک آپ کی نسلوں کو بھی فخر رہے گا۔ مجھے اسی وقت لوگوں نے کہا یہ تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ میں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو۔ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب لبیک والے نہیں نکلتے پھر بھی تکلیف، جب نکلتے ہیں پھر بھی تکلیف، معاہدہ نہیں ہوتا پھر بھی تکلیف، معاہدہ ہو جاتا ہے پھر بھی تکلیف، جیلوں میں ہوتے ہیں پھر بھی تکلیف، باہر ہوتے ہیں پھر بھی تکلیف۔ اور یہ ہے منافقانہ انداز۔ جب یہ جیلوں میں جا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ تو وہی منافقانہ انداز ہے، لو اطاعونا ما قتلوا۔ جب احد میں شہید ہو گئے تو منافقین نے پیچھے سے کہا دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا کہ اب مت جائیں، لو اطاعونا ما قتلوا۔ اگر ہماری بات مان جاتے تو ابھی یہ ادھر شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ کریم نے کیسا پھر جواب دیا، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت۔ موت نے تو آپ کے گھروں میں بھی آنا ہے، صرف احد میں تو نہیں آنا۔ اگر آپ موت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے بچا لو۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ موت نے تو آنا ہے، یہ تو گھر میں بھی آ جاتی ہے، یہ تو باہر بھی، یہ تو بیماری سے بھی۔ اور اب انہی ایام میں تو موت، ہم تو روزانہ جو ہی موبائل آن کرتے ہیں 7-8 جنازوں کے فون آتے ہیں، جی ادھر جنازہ ادھر جنازہ۔ وہ کیا سارے میدان میں جا کر مر جاتے ہیں؟ نہیں، وہ گلی کوچے میں، وہ ایکسیڈنٹ سے، وہ کسی بھی بیماری سے۔ مگر خدا کی قسم جب دین متین کے خدمت میں بندے کو موت آ جاتی ہے تو پھر اس موت کا مزہ ہی کیا ہے کہ جب آپ کو 104 کی بخار ہو اور وہ بخار جان لیوا بھی ثابت ہو جائے اور آپ کے لیے اس سردی میں نکلنا بہت زیادہ دشوار ہو، تب بھی آپ کہے کہ نانا اپنے بیٹے کو فون کرے فیض آباد میں کیا صورتحال ہے۔ واللہ ہم نے کہا بھی کہ ٹھیک ہے اگر حضور امیر المجاہدین بیمار ہے انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے ہمارے منتخب امیر، ہمارے قائد محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوی کو فون کیا کہ بیٹے کیا صورتحال ہے، تو آپ نے فرمایا ابا جی آپ کا ہی پوچھ رہے ہیں کارکن، اور وہ آپ ہی کی طرف نظر جمائیں کہ کب ہمارے دلوں کے دھڑکن تشریف لائیں گے، کب ہماری ایمانوں کو جلا بخشیں گے۔ کبھی خود بھی شعر ہمیں بھی شعر بناتے ہیں، وہ ہستی تشریف لائیں گے۔ خدا کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا کہ اتنی بیماری میں، اتنی تکلیف میں میری تکلیف زیادہ ہو جائے گی، اتنے شعر برسائے گئے۔ اگر رات کو اور آپریشن ہو جاتا ہے پھر میرے سینے کا کیا بنے گا، میری بیماری کا کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا جان
قربان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ جب آپ اس انداز میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر آپ نے دیکھا شرق سے غرب تک موافقین نے بھی دیکھا، مخالفین نے بھی دیکھا، کفر نے بھی دیکھا، قادیانیوں نے بھی دیکھا، اور ان کے یاروں نے بھی دیکھا کہ حضور کے غلام کا جنازہ کیسا ہوتا ہے، اور حضور کے غلام کے جنازے میں یہ کروڑوں مخلوق جو ہر کوئی اس عزم کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم آج اس عظیم ہستی کے ساتھ تجدید عہد وفا کریں گے کہ جس مشن کے لیے آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہمارا مال دولت گھرانہ سب اس مشن کے لیے قربان ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ کسی نے بھی اسی وقت یہ نہیں کہا جنازے میں کہ ہم سے تو بہت بڑی ہستی رخصت ہو گئی، اب ہم کچھ آرام کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم اب تو جذبات ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ میں نے پرسوں بھی مذاکرات میں کہا، میں نے کہا حالات ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرائیں گے کسی طریقے سے، میں نے کہا بخدا ہم نے اس راستے میں، اور میں بلا مبالغہ بغیر کسی خوشامدی کی یا بغیر کسی اور اردو میں وہ لفظ مجھے نہیں مل رہا، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن خدا کی قسم انہی راستے میں، اسی راستے میں جو بھی سامنے مشکلات آ جاتے ہیں بخدا اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے۔ واللہ میں یہ دل کی بات کر رہا ہوں، اسی مشکلات میں کیوں؟ کیونکہ یہ مشکلات میرے کریم آقا کی دین کی وجہ سے ہیں، آپ کی عزت و ناموس کی بات کی وجہ سے ہیں۔ کوئی ہم نے دنیاوی لالچ تو کی نہیں، کوئی ہم نے اپنے لیے عہدے تو مانگے نہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں ہم عہدوں پہ آ جائیں تو پھر آپ ہمیں دیکھیں گے، کچھ لوگ کچھ دو پہ آ جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ امیر المجاہدین نے تو اس جماعت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا ہے جن کے لیے بندے پتہ نہیں کہاں سے کہاں اپنی ریڑیا اپنے وہ رگڑتے ہیں، ان کو وہ جگہ نہیں مل جاتی۔ خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین نے تو تحریک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ کچھ نہیں ملے گا اس انداز سے میرے کریم آقا کی دربار سے، لیکن اگر ہم اس دربار پہ آ گئے پھر خدا کی قسم سب کچھ ملے گا، پھر وہ کریم اتنے ہیں کہ سب کچھ ملے گا۔ اس لیے آج انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے یہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہوں گے جو کہ وہ رپورٹیں پہنچاتے ہیں، میں ان کو بھی کہہ دوں گا کہ آپ نے صحیح لکھنا ہے، یہ اکثر غلط رپورٹیں پہنچاتے ہیں جن کی وجہ سے پھر ان کے لیے بے تکلیف دہ حالات بن جاتے ہیں۔ آپ صحیح رپورٹ پہنچاؤ، جو واقعہ کے مطابق آپ خبریں پہنچائیں گے پھر ہمارا کوئی گلہ نہیں آپ سے، آپ پہنچائیں کہ حضور کا ایک ایک غلام حضور کی عزت و ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے آگے پہنچانا ہے کہ سامنے سے چاہے پانسی کا بندہ ہو، چاہے جیل ہو، کچھ بھی ہو، خدا کی قسم اپنے لیے سعادت سمجھ کر انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے میدان میں رہیں گے۔ تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے ان جذبوں کے سامنے یہ ساری طاقتیں ریز مریز ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک بھرپور قوت کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے انشاءاللہ میدان میں ہوں گے۔ بس آپ نے ساتھ دینا ہے، جن کا ساتھ آپ یہاں چاہتے ہیں وہ ہمیں فرما گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی اسی قافلے میں ہوں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ بھائی شبیر احمد کو اور سعید احمد صاحب کو جو کہ دریائے رحمت شریف کے خدام میں سے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ ان کو مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائیں۔ اور اللہ کریم بالخصوص ہمارے یہاں پہ کابینہ موجود ہے، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ بالکل فرنٹ لائن پہ آ کر اس کے لیے میدان میں رہنا، خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بڑا جگر جو ہے نا وہ مانگتا ہے کہ بندہ جو ہونا بڑی جگر والا ہو، تب وہ میدان میں آ کر کوئی عہدہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ قائدین
جو استقامت اور اخلاص کے ساتھ میدان میں ہے، ان کی استقامت کی سبب اللہ کریم اس پورے خطے کو مزید انشاءاللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ تمام احباب کا یہاں پہ آنا، اور پھر اس عظیم دھرتی پہ یہ جب بھی میں سنتا ہوں اب دریائے رحمت شریف کے اس عظیم بزرگوں کے، پھر ایک بزرگ کے ساتھ تو الحمدللہ ہماری بھی خوش نصیبی تھی کہ ملاقات ہوئی ہے، اور ایک دو مرتبہ، اور آپ نے بڑی شفقت سے اور بڑی محبتوں سے ہمیں نوازا تھا، تو اللہ العظیم دل کو تسکین اور خوشی مل جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے اکابرین کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم ایسے اکابرین کی فکروں کی امین ہے جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی دین کے لیے وقف کی ہے۔ اللہ کریم ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں اور وسعت نازل فرمائے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، اور رہے گا یہی ان کا، ہم پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔